سے پستی و بلندی بنائی گئی، اسی نور سے پہاڑ، سمندر، دریا، گلزار، بازار سجائے گئے، اسی نور کی برکت سے ساری کائنات بنائی گئی۔ تو جس نور کی پیدائش اور خلقت کی برکت سے اللہ نے نظام کائنات بنایا، اس نور پاک کا پیدا کیا جانا بھی اللہ کا احسان ہے۔ یہی حقیقت امام قسطلانی نے، امام عسقلانی نے، علامہ بدر الدین عینی نے، ہمارے جلیل القدر محدثین نے ذکر فرمائی کہ یہ ساری کائنات اللہ کریم نے سرکار کے نور پاک کی برکت سے پیدا فرمائی۔ اور اسی عقیدہ اور نظریہ اور حقیقت کو علامہ اقبال اپنے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، سبحان اللہ، اور ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، اور آگے علامہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اگرچہ تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں لیکن میں ترجمہ کر دوں گا۔ بال فرماتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یہ آسمانوں کا خیمہ میرے مصطفیٰ کے نام کی برکت سے کائنات پر تنا ہے، اور فرماتے ہیں نظام کائنات کی ہستی میں اگر نبض حرکت کر رہی ہے تو برکت مصطفیٰ سے ہے۔ تو جس ذات پاک کی تخلیق کے نتیجے میں یہ سارا نظام کائنات بنا، اس ذات کی خلقت اور تخلیق بھی اللہ کا احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو 6 صدی عیسوی میں 571 عیسوی میں آپ کے اور میرے آقا و مولا ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سحری کے وقت اس دنیا میں آپ کی جلوہ گری، یہاں تشریف آوری ہوئی، یہاں حضور کا آنا بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے۔ تو دوستان ذی قدر، جب حضور کی خلقت اللہ کا احسان، تخلیق اللہ کا احسان، ولادت و میلاد اللہ کا احسان، تو احسان پر شکر ادا کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے کہ وہ احسان کو یاد رکھتا ہے۔ اگر ایک آدمی ڈگمگائے، پھسل نہ لگے اور دوسرا ہاتھ پکڑ لے تو آدمی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، آپ کا شکریہ، تھینکس۔ اگر یہ فطرت ہے، اور عربی زبان کے ایک حسین مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ بن جاتا ہے، انسان احسان کو یاد رکھتا ہے۔ تو برادران ذی قدر، جب انسان ہے ہی وہی جو احسان شناس ہو، تو جب ہمارے اوپر اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ ہمیں سارے رسولوں کا امام عطا فرمایا، تو کیا ہم پر اللہ کا شکر لازم نہیں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا واجب نہیں ہے؟ مصطفیٰ سے پڑھ کر خدا کا اور کون سا احسان ہوگا جسے احسان عظیم قرار دیا جائے؟ کیونکہ کائنات کی ساری بہاریں، کائنات کی ساری رونقیں
حتیٰ کہ حقیقت یعنی ایمان اور ایمان کی تمام بہاریں سرکار کے نام کی برکت سے۔ تو جب اتنا بڑا اللہ کا احسان ہم پر ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہماری فطرت بھی ہے، ہماری نیچر بھی ہے، ہمارے ضمیر کی آواز بھی ہے، اور صحابہ کرام کا معمول یعنی عادت اور طریقہ بھی ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں تھوڑے الفاظ کے اختلاف سے آئی ہے۔ میں نسائی کے حوالہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، طریقہ طیبہ یہ تھا کہ آپ نماز فرض مسجد میں عموماً ادا فرماتے اور بقیہ نماز اپنے در دولت پر جا کر پڑھتے، اپنے کاشانہ رحمت پر جا کر پڑھتے۔ تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے۔ جو لوگ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہے، جو نہیں جا سکے سب کے لیے دعا ہے اللہ سب کو مدینہ نصیب فرمائے۔ اب جائیں وہاں دیکھیں کہ مسجد کی بائیں جانب سرکار کا وہ حجرہ منورہ ہے جہاں سے میرے آقا کا آفتاب نبوت طلوع ہوا کرتا۔ سرکار اپنے در دولت پر تشریف لے گئے، کافی رات کا وقت گزر گیا، یک لخت باب رحمت کھلا، یک لخت باب کرم کھلا، اور سراپا رحمت ذات جسے اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ان آقا کریم کا ظہور ہوا۔ حضور دھیرے دھیرے خرامہ خرامہ تشریف لائے، صحابہ کے اجتماع میں آئے، صحابہ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، مل جل کر چند صحابہ حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں، محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ سرکار نے آتے ہی سوال کیا، ما اجلسکم ہنا، یہاں کس چیز نے تمہیں بٹھا رکھا ہے؟ اتنا وقت بیت گیا، اتنی رات گزر گئی، اتنا ٹائم گزر گیا، یہاں بیٹھ کر تم کیا کر رہے ہو اتنی دیر؟ صحابہ کرام نے کیا جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذکر اللہ تعالی ونحمدہ علی ما من علینا بالاسلام وما من اللہ علینا بکا۔ صحابہ نے تین چیزیں کہی، نذکر اللہ تعالی، آقا ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا مَنَّ عَلَيْنَا بِالْإِسْلَامِ، اور اللہ کریم نے ہمیں اسلام عطا فرما کر جو ہم پر احسان کیا ہم اس پر رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مالک تو نے ہمیں ظلمت سے نکالا، نور کا جہان عطا فرمایا، تو نے ہمیں گمراہی سے نکالا، ہدایت کا پیکر بنایا، تو نے ہمیں کفر سے نکالا، اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ ہم اسلام کے ملنے پر اللہ کا احسان کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز وما من اللہ علینا بیکا، اور آقا آپ کی وجہ سے اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اسلام اور پیغمبر اسلام کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو برادران ذی قدر، یہاں ہم جمع ہو کر آج کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہم کیا یہاں کہنا چاہتے ہیں؟ یہ حسن و جمال کی دنیا بسا کر، یہ روشنیاں اور خوشبوئیں بکھیر کر، یہ چہروں پر ایک تازگی اور بہار کا منظر لا کر، اللہ رسول کے نام کو بلند کر کے، نعتیں پڑھ کر، حضور کی سیرت طیبہ میلاد مبارک کو بیان کر کے ہم بھی تو یہی بتانا چاہتے ہیں اور عرض کرنا چاہتے ہیں کہ فضل رب العلا